احادیث مبارکہ کی روشنی میں اچھے اخلاق کے فضائل اور اچھے اخلاق کے فوائد کو بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے۔ سامعین کرام دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی وہ مرتبہ وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو درجہ رات بھر عبادت کرنے والا دن بھر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا مسلمان کو چاہیے ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ مزید حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے، اپنے مالوں سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی ان لوگوں کو خوش کر سکتی ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان میں زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کامل ایمان والا مومن تب بنے گا جب ان کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ سامعین کرام، آج اگر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں، اور اگر بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے تو قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق بہت ہی اچھا کر لیں۔ اسی وجہ سے مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچھے اخلاق والے کو دنیا دوست بنا لیتی ہے، برے اخلاق والے کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ برے اخلاق والے کے گھر والے بھی اور باہر والے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے کی گھر اور باہر والے سب تعظیم کرتے ہیں، سب خدمت کرتے ہیں، جبکہ برے اخلاق والا ہر جگہ سزا ہی پاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری بات توجہ سے سنیں اور ہم سے کوئی بیزار نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالی نے حسن اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔
आला हज़रत फरमाते हैं, اے حبیب تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اے حبیب اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اخلاق کو رب نے عظیم کہا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آگے آپ فرماتے ہیں تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری صورت کو اللہ تعالی نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن اور آپ کی پیاری اداؤں کو پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ آپ جیسا نہ آج تک پیدا ہوا ہے نہ ہی قیامت تک پیدا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔